الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ منافقین کا ان کے احوال بیان ہو رہے تھے پیچھے سے، تو اس آیت مبارکہ میں بھی ان کی ایک بہت بڑی بد نظمی کو بیان کیا گیا، بد عملی کو بیان کیا گیا کہ وہ منافقت کا اظہار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کیسے کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، فرمایا حبیب جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں طاعہ ہے، یا رسول اللہ ہم تو پیدا اس لیے ہوئے ہیں آپ کی بات مانیں، سر تسلیم خم ہے، ہم تو بس آپ کی بات ہی مانیں گے، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، جو مزاج یار میں آئے ہیں جی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم وقت آپ کے لیے حاضر ہیں، جب بھی آپ کہیں، جب بھی آپ آواز دیں، ہم تو ہیں ہی آپ کی اطاعت کے لیے بس۔ بے شک۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح منافقانہ حرکتیں کرتے ہیں، مجمع میں بیٹھ کر، مشاورتوں میں بیٹھ کر ایسے ایسے حوصلے دیں گے، ایسے ایسے دلاسے دیں گے، اور نہیں جی ہم تو بڑے فرما بردار ہیں جی، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں اپنی جماعت کے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہاں سے جاتے ہیں تو ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی یہی حالت کو بیان کیا، فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَيَقُولُونَ طَاعَةً، حبیب جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کے یہی کہتے ہیں طاعہ، ہم تو آپ کے پیروکار ہیں، ہم تو آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، میں حبیب جب آپ کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ والی باتیں نہیں کرتے جو آپ کے پاس بیٹھ کے کر رہے تھے، انہی کا ایک گروہ جو ہے وہ پھر اور باتیں کرتا ہے، دور جا کر یہ بکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو فلاں جگہ انہیں تکلیف کیوں پہنچتی، ان کے ایمان والے جو ہیں وہاں پہ ان کو مار کیوں پڑتی، پھر ان کو تکلیف کیوں ہوتی، دیکھو ہم ان کے مخالف ہیں، اگر یہ سچے نبی ہوتے انہیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم ان کے مخالف ہیں، ہم تو اوپر سے ان کو مانتے ہیں، اندر سے نہیں مانتے، ان کو پتہ نہ ہوتا ان باتوں کا، ان کو پتہ نہیں ہے تو لہذا یہ نبی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن جیسے وہاں سے جاتے تو پھر باتیں ان کی اور ہوتی۔ یہ منافقانہ رویہ، منافقانہ طرز جو ہے یہ شروع دن سے چلا آ رہا ہے، آج بھی لوگ بہت سارے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں جی، بیٹھ کر کے سامنے وعدے کریں گے، پکے وعدے کریں گے، میثاق کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن جیسے نکلیں گے وہاں سے پھر جائیں گے۔ اور ایسا ہی حال آپ کے ہر شعبے میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کا وزیر اعظم جب عہدہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اسلام کا خیر خواہ رہوں گا، حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا رہوں گا، لیکن جیسے جناب وہ اس سیٹ سے یعنی کہ وہاں سے دائیں بائیں ہوتا ہے، کام شروع کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ اپنے ورکنگ میں آتا ہے تو پھر جناب اس کے لچھڑی اور ہوتے ہیں۔ جیسے اگلے دن آپ نے کہ وزیر کا بیان سنا ہوگا، اچھا بڑا مولوی وزیر ہے، مذہبی اوقاف کا وزیر ہے، اس نے کہا کہ میں نے جتنے بھی سائن کیے ہیں، جتنے بھی دستخط کیے ہیں، کسی مدرسے کے لیے نہیں کیا، کسی مسجد کو 1 روپیہ نہیں دیا، اس نے کہا میں نے مشرکین کے، کفار کے چرچوں کو، مندروں کے لیے سارے فنڈ دیے۔ مولوی نے بیان دیا، وزیر ہے آپ کا ہیں جی، کیا جب یہ بنا تھا اس وقت اس نے عہد نہیں کیا تھا کہ میں اسلام کا خیر خواہ رہوں گا؟ مسلمانوں کی مساجد تعمیر ہو چکی تھی کہ تو نے مندروں کے لیے فنڈ جاری کیے، مسلمانوں کے مدارس کو آپ نے تنخواہیں دے دی تھی، ان کی خدمت کر لی تھی کہ آپ نے جناب یہود و نصارہ اور مشرکین کے جناب ان کے جو معبد ہیں ان کو بنانے کے لیے، ان کے تعمیراتی کام کے لیے آپ نے فنڈ جاری کیے ہیں۔ چلیے سمجھ آ رہا مسئلہ ہیں جی، ٹیکس ہم سے لیے جائیں، ہاں جی، ذمیوں سے تو آپ ٹیکس بھی نہیں لیتے، جو ان کا جزیہ بنتا ہے وہ بھی آپ نہیں لیتے، وہ ویسے ہی یہاں رہ رہے ہیں جیسے ہم رہ رہے ہیں، جس طرح ان کو لین دین کے معاملات میں دقت ہوتی ہے اتنی دقت ہمیں بھی ہوتی ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر ہمیں ہوتی ہے یہ نہیں ایسا؟ تو پھر جناب تمہارا ان کو ان کی بات گاہوں کے لیے فنڈ جاری کرنا، تم کافر کے بچے ہو؟ ان کے چرچوں کے لیے پیسے دینے، ان کے اس طرح کے معاملات کے لیے تم نے فنڈ جاری کیا مسلمانوں کے پیسوں سے،
ہماری مساجد جو ہیں بیچاری، ان سے تو تم ٹی وی کا ٹیکس لو، پہلے 100 روپے تھا، پتہ نہیں بڑھ گیا ہوگا ساتھ وہ بھی، پی ٹی وی کا ٹیکس ہماری مسجد سے بھی جاتا ہے. اور یہ جا کر کے آپ کو نہیں اندازہ کہ لاہور کی، صرف لاہور کی کتنی مساجد ہیں اور پورے پاکستان میں کتنی مساجد ہیں، ہر مسجد کو ٹی وی کا ٹیکس لگ کے آتا ہے. تو کتنے پیسے یہ جناب صرف ٹی وی کی مد میں لیتے ہیں، ٹی وی کے ٹیکس کی مد میں پیسے لیتے ہیں، کروڑوں روپے مساجد سے لیتے ہیں. ذلیل 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں مسجد کو. آپ یہی مسجد کا 2 مہینے بل نہ دیں تو بل میٹر اتارنے آ جائیں گے. لیکن ظلم و ستم دیکھیں ان کا. انہوں نے بھی عہد کیا تھا کہ ہم اسلام کے وفادار رہیں گے. اسلام کے ساتھ وفا یہ کی ہے کہ اسلام کے جو مراکز ہیں انہیں بھی حملہ آور ہو گئے ہیں. دشمن ذلیل لوگ نہیں ہوتے تو اسی طرح بیٹھ کے جو بھی جج بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے جہاں حلف برداری جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، وہ جناب چیف آرمی سٹاف ہو یا جناب جو بھی چیف بنتے ہیں، سردار بنتے ہیں جی، سب سے یہ عہد لے جاتا ہے میں اسلام کا خیر خواہ رہوں گا اور مسلمانوں کو خیر خواہ رہوں گا. اور ان کی سب سے پہلی ترجیح جو ہوتی ہے نا وہ کفر اور اہل کفر ہی ہوتے ہیں، اسلام نہیں ہوتا. بتائیں نا بھائی، کتنی مساجد پہ اسی پچھلی حکومت نے حملے کیے ہیں، اور سکھوں کا جو گردوارا ہے وہاں پہ اس کے لیے انہوں نے بارڈر ہی کھول دیا سکھوں کو. تم بغیر ویزے کے آؤ جاؤ، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں. بتائیں یار، اتنا تو بندہ کفر کا خیر خواہ ہوتا ہے. آج آپ عربوں کو جا کر دیکھ لیں، وہ ذلیل بڑے بڑے مندر تعمیر کر کے ہندوؤں کو دے رہے ہیں. تمہارے یہاں آبادی ہندوؤں کی یا مسلمانوں کی ہے؟ تو پھر بڑے بڑے تعمیر وہ بھی حکومتی سطح پر تعمیر کر کے تم ہندوؤں کے حوالے کر رہے ہو. نہیں سمجھ پا رہا ہے مسئلے کو جی. اور نعوذ باللہ من ذالک، اس کی اولین عبادت جو ہے اس میں وہ شریک ہوئے. خود افتتاحی تقریب میں مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے حکمران جو یہ حرکت کر کے ویسے بھی کفر کے حامی ہیں، یہ حرکت کر کے مزید مشرک بن چکے ہیں. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عرب سے میں نے شرک کو ختم کر دیا ہے، لیکن قیامت کے قریب پھر شرک آ جائے گا. یہاں پھر شرک آئے گا، بتوں کی پوجا ہوگی، سارا کچھ ہوگا. یہ بتوں کی پوجا کے راستے ہموار کرنے والے یہی آج کے حکمران ہیں. بتائیں نا پھر جی، مسجد کے لیے تو جناب 1 گلاس پانی دینے کو آپ تیار نہ ہوں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام شریفہ آ جائیں، اس وقت تمہیں کچھ بھی نہ ہو، اس وقت تم حرکت میں نہ ہو. نصرانیوں کی جناب کرسمس آ جائے تو تم آگے بڑھ کے جناب کیک کاٹ رہے ہو. تمہارے کیا لگتے ہیں بھائی؟ ان کے رسوم و رواج کو تم جناب اپنا رہے ہو. یہ حکمران، کیونکہ کوئی بھی قوم ہوتی ہے نا اپنے حاکم کے دین پہ ہوتی ہے. اپنے الناس والا دین ملوک، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. آپ دیکھ لینا، جو بھی پارٹی کا حاکم بنتا ہے وہ جو کہہ دے اس کی قوم اسے دین ثابت کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بس جو دین اس کا ہوگا نیچے دین سب کا ہوگا. جیسے عمران خان جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا تھا جلسوں میں، کہتا رب بھی مددگار ہے. اس کی ساری جماعت یہی کہتی تھی رب بھی مددگار، رب کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. لیکن جیسے جا کے اس نے مائی صاحبہ سے شادی کی تو دربار پہ گیا بابا فرید کے، وہاں جا کے اس نے جناب دربار کو بوسہ دیا جی. وہ کوئی کہنے لگے سجدہ، تو کوئی کہنے لگے سجدہ نہیں. تو ان کی جماعت ساری یہی کہنے لگی نہیں جی سجدہ نہیں تھا. اب یعنی کہ بزرگوں کے دربار پہ جا کے انہیں چومنا بھی ان کے لیے حلال ہو گیا. ان کا دین جو ہے نا وہی ہوتا ہے جو ان کے بادشاہ کا دین ہو. تو قربان جائیں یار اہل ایمان پر. آج بھی جو اکا دکا کچھ لوگ گنتی کے مسلمان ہیں ان کے لیے بادشاہ حضور ہی ہیں. تو حضور کا دین جہاں ہوگا وہی ہمارے لیے قابل اقتداء بھی ہے، قابل اعتبار بھی ہے، قابل اعتماد بھی ہے، سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ اسلام جو ہے نا، اسلام کسی کو بادشاہ نہیں مانتا، اسلام خلیفہ مانتا ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع بن کے کھڑا ہو. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. رسول اللہ کا خلیفہ بن کے کھڑا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کا نائب بن کے کھڑا ہو. وہ خود حاکم بادشاہ نہ بنے. بادشاہ اضافی طور پہ بنے گا. اضافی یہ کہ وہ ہمارے لیے تو حاکم ہوگا نا، حکم چلائے گا ہمارے لیے، لیکن حقیقت کے اندر وہ خود جیسے ہم رسول اللہ علیہ السلام کے مطیع ہیں وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کا اسی طرح مطیع ہوگا. تو یہ منافقین کا دور جو ہے وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ گدھا کسی بھی دور کا ہو اس کی ہینگ ایک جیسی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ جناب بعد والے جو ہے اس میں ساؤنڈ اپنا سیٹ کروا لیں تو اپنی آواز جو ہے وہ بہتر کر سکیں. نہیں، ان کی آواز ایک جیسی رہی ہے ہر دور کے اندر. اس طرح کر کے منافقین جو ہیں ان کی بولی بھی ایک ہی جیسی رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. فرمایا حبیب جب آپ کی بارگاہ سے جاتے ہیں نا تو پھر ان میں سے ایک گروہ ایسی باتیں کرتا ہے جو آپ کے سامنے کہہ کے نہیں گیا تھا. آپ کے سامنے کچھ اور کہہ گئے تھے, باہر جا کر باتیں کچھ اور کر رہے ہیں. نہیں سمجھ آیا مسئلہ. اللہ تبارک و تعالی اصل میں یہ جو لفظ ہے نا بیتا تبیید سے ہے, باب تفعیل سے. اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت باتیں کرنا. کس وقت باتیں کرنا؟ رات کے وقت باتیں کرنا. رات کے وقت باتیں کرنے کو تبیید کہتے ہیں. جیسے اگلے دن بھی میں نے شاید یاد ہوگا آپ کو بیان کیا تھا, جس دن گوریلا وار کی بات کی تھی کہ چھپ کر کے حملہ کرنا, اسے بھی عربی میں تبیید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی خفیہ ہوتا ہے, تو رات کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی خفیہ ہوتی ہیں تقریباً. تو عموماً ویسے اس کا معنی بیت تبیید کا معنی یہ ہے کہ رات کے وقت باتیں کرنا, لیکن یہاں پر ہر وہ بات مراد ہوگی جو بھی چھپ کر کی جائے. جو بھی چھپ کر بات کی جائے اسے کیا کہیں گے؟ تبیید. جی تبیید کہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہ آپ کی بارگاہ سے جا کر پھر اور باتیں کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری باتیں لکھ رہا ہے. ما یبیتون, جو بھی باتیں جا کر کے آپ کی بارگاہ سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالی ساری باتیں لکھ رہا ہے. حبیب آپ ان کو چھوڑیں, آپ ان کی پریشانی نہ لیں, آپ بالکل دل پر نہ لیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. آپ ان سے اپنا منہ مبارکہ پھیر لیں. وَتَوَكَّلْ اللَّهِ, اور رب پر بھروسہ کریں. بس اللہ پر بھروسہ کریں. بس یہ جی ہر اس بندے کو یہ رب کا حکم ہے جو بھی بندہ دعوت کا کام کرتا ہے, جو بھی بندہ دین کی تبلیغ کا کام کرتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے. کیونکہ ہر دور کے اندر جو بھی بندہ دین کی دعوت لے کے اٹھے گا لوگ اس کے مخالف ہوں گے, لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس بندے کو یہی حکم ہے. جب یہ حکم امام الانبیاء علیہ السلام کو ہے تو کیا خیال ہے آج کے دائیوں کو نہیں ہوگا حکم؟ آج کے دائی کو بھی یہی حکم ہے کہ تو پریشان نہ ہو, انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ باتیں اڑائیں گے, یہ جناب آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے, یہ جناب یہ پیدا ہی باتیں کرنے کے لیے ہوئے ہیں. جنہوں نے حق کا کام نہیں کرنا انہوں نے حق کی مخالفت کرنی ہے. پھر جن کو حق سمجھ نہیں آیا وہ تو حق کی مخالفت کریں گے نا بھائی, ہے یا نہیں؟ جو حق کو سمجھے گا وہی اطاعت کرے گا. اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں, حق بیان کیا جائے بندہ مان لے تو اطاعت کرتا ہے, نہ مانے اسے نہ سمجھے نہ مانے تو مخالفت کرتا ہے. تو پھر حق ان پر واضح نہیں ہوا, حق کی جو ہے وہ تبیین نہیں ہو سکی ان پر, تو اب وہ مخالفت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاعرض عنہم, حبیب آپ انہیں چھوڑیں. وتوکل علی اللہ, اور آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. بس وکفا باللہ وکیلا, کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے, کار ساز اللہ کافی ہے. حبیب پیارے آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. یہ نہیں آتے نہ آئے, کرتے ہیں باتیں کرنے دیا, آپ چھوڑ دیں ان کو. بس فاعرض عنہم, آپ اپنا چہرہ ہی پھیر لیں ان سے, آپ ان کی طرف نہ دیکھیں. ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, یہ بات ضمناً ثابت ہوتی ہے جی کہ ہر وہ بندہ جو بھی حق کی مخالفت کر رہا ہے نا, رب کے حکم کے مطابق حضور اسے چہرہ پھیرے ہوئے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے مبارکہ سن کے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب رب فرما رہے حبیب آپ ان سے چہرہ پھیر لیں, تو بتائیں یار قیامت تک جو بھی بندہ حق کی مخالفت کرے گا, چاہے 11ویں کھانے والا کیوں نہ ہو, چاہے جناب وہ میلاد کے بڑے بڑے جلسے کرنے والا کیوں نہ ہو, اگر دین حق کی مخالفت کر رہا ہے نا وہ بندہ, تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور تو رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کی توجہ اس بندے کی طرف نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک اس کی طرف سے پھیرا ہوا ہے. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ, بس بات اتنی ہے. میں کہ حبیب آپ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کریں, ان سے منہ پھیر لیں اپنا. آپ نہ دیکھیں. اب بتائیں یار جس کی طرف حبیب کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو نہ دیکھنے دے, کیا رب تبارک و تعالیٰ خود دیکھے گا اس کی طرف؟ کبھی نظر رحمت نہیں ہو سکتی اس کی طرف, نہ رب تبارک و تعالیٰ کی نہ حضور کی نگاہ عنایت اس کی طرف ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں افلا یتدبرون القرآن, فرمایا کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میں اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف پاتے. ہاں جی, اب یہ غور کرنے والی بات ہے. ہاں جی, بات پیچھے کیا چل رہی تھی اور ایک دم سے مضمون جو ہے وہ ہمارے ذہن کے مطابق پلٹا کھا رہا ہے, مضمون کسی اور طرف جا رہا ہے, چینج ہو رہا ہے مضمون. لیکن اگر غور کریں ہم
تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا مضمون کیوں چھیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ ان کو وہ تکلیف پہنچی، فلاں جگہ یہ پہنچی۔ فرمایا حبیب پیارے انہیں آپ کہیں او میں تو پابند ہوں وحی کا، آگے نفع ہو نقصان ہو اس کا ذمہ مجھ پہ نہیں ہے، وہ ذمہ قرآن پہ ہے، وہ ذمہ رحمان پہ ہے۔ بات تم نے کرنی ہے تو رحمان کو کہو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں تم میرے بارے میں کیوں بات کرتے ہو؟ پھر کرو نا رب کے بارے میں بات، تمہیں پتہ چلے۔ رب تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، آقا علیہ السلام کو نہیں مانتے، میں کرو پھر رب تعالیٰ کے بارے میں باتیں تم۔ رب تبارک اللہ اکبر کبیر، رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات فرمائی، افلا یتدبرون القرآن، میں کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن رب کی طرف سے نہ ہوتا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو قرآن میں بہت سارا اختلاف پاتے، بہت سارا اختلاف ہوتا۔ میں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی، ہماری طبیعت ہے نا، ہماری طبیعت ہے، ہم جب کسی پہ خوش ہوں گے نا تو ہم بہت ساری نوازشات کا اعلان کر دیں گے، ہے یہ نہیں؟ جب خوش ہوں گے طبیعت میں ذرا انبساط ہوگا، کوئی فرحت ہوگی، خوشی ہوگی، تو ہم بڑے سارے وعدے بھی کر لیتے ہیں، اور یار میں تمہیں یہ بھی دے دوں گا، یہ بھی دے دوں گا، یہ بھی دے دوں گا، ہے یہ نہیں؟ طبیعت میں ذرا خوشی ہو تو سامنے دشمن بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی نرم لہجہ ہو جاتا ہے، چل جا چھڑ آج ساری خوشی کا دیہڑا تینوں بھی چھڑ دینے ایسی، ہوتا نہیں ہوتا ایسے۔ تو یہ یعنی جس سے لڑنا تھا اس سے بھی نہیں لڑا، دشمن سے لڑنا تھا، پہلے وعدے کر رکھے تھے اس کو میں لت پن دوں گا، لیکن جب موقع آیا تو اس وقت اس پر خوشی کی کیفیت طاری تھی تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا اسے، ہے یہ نہیں؟ اچھا اسی طرح کر کے کوئی بندہ جو ہے اسے غصہ چڑھا ہو ہیں تو جس کو چھیلنا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ 5-7 اور بھی موڑ دیے، ہے یہ نہیں؟ وہ بیوی سر پھڑا کے بیٹھی ہے، سر پھٹا ہوا اس کا، تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا لڑکے کو مار رہا تھا، میں گئی ویسے، اس نے کہا پیچھے ہو جا تو میں تھوڑی سی آگے بڑھی، اس نے ایک ڈنڈا میرے سر میں بھی ٹپکا دیا، ہیں جی۔ اب دیکھیں قصور کس کا ہے، غلطی کس کی ہے؟ 5-7 اور بھی چھیلے گئے۔ یہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، انسانی طبیعت کا تقاضا ہے۔ کئی بندے غصہ چڑھا ہوتا ہے، کوئی دوست آ جائے اس کو بھی 2-4 سنا دی، بعد میں فون کیا یار اس وقت نا میرا موڈ صحیح نہیں تھا، وہ غریب ہے تو بی پی شوٹ کر گیا تھا، غریب امیر ہے تو بی پی شوٹ کر گیا تھا، غریب ہے تو دماغ خراب تھا، یا تیری مہربانی ذرا معاف کر دینا مجھے۔ ہوتا نہیں ہوتا، یہ طبیعت میں ہوتا رہتا ہے، یہ طبیعت میں ہوتا رہتا ہے انسان کی، یعنی کہ جب اسے خوشی چڑھی ہو جسے نہ دینا ہو اسے بھی دے دیا، جب اس کا طبیعت تھوڑی سی خراب ہو غصہ چڑھا ہوا ہو تو پھر جس کو دینا ہے اسے بھی نہ دیا، اسے بھی نہ دیا۔ تو یہ کلام کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے طبیعت پر انحصار ہے کلام کا، کہ جیسی طبیعت ہوگی کلام بھی ویسے ہی ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا غور کرو نا میرے قرآن میں، فرمایا کہ میں جلال میں ہوں تو جو جہنمی ہیں انہی کو جہنمی کہتا ہوں، کبھی جنتیوں کو جہنمی نہیں کہا۔ کیسی بات ہے یار، میں جہنمی جو ہیں انہی کو جہنمی کہتا ہوں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ جہنمیوں کو ذکر ہوتا ہے ساتھ جنتیوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کا منہج دیکھیں، جہاں جنتیوں کو ذکر ہوگا وہاں جہنمیوں کو ذکر، جہاں جہنمیوں کو ذکر ہے وہاں جنتیوں کو ذکر۔ ہم جو ہیں وہ جلال میں آ کے غصے میں آ کے طبیعت میں جناب غصہ آ گیا ہے تو ایک پہ غصہ ہے تو 7 پہ اور کو 7 اور رگڑ دیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جلال میں بھی ہوں تو جو جہنمی ہے انہیں جہنمی کہتا ہوں، ساتھ ہی جنتی کو بھی جنتی کہہ دیتا ہوں۔ یہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، انسان کی طرف سے ہوتا، پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں جھول تو ہوتی، کہیں نہ کہیں تمہیں کوئی خلش تو نظر آتی، کہیں نہ کہیں تمہیں کوئی درار تو نظر آتی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وحی کیا ہوا قرآن ہے اور میں ہی بھیج رہا ہوں اپنے حبیب پر۔ میں پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو میرے حبیب کے بارے میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگلی جو آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ کے اندر ان کی ایک اور اجتماعی یعنی کہ جو جماعت کے خلاف ان کی منظم پروپیگنڈائی تحریک تھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ چاک کیا ہے۔ عموماً آپ بھی دیکھتے ہوں گے
جب کوئی معاملہ بنتا ہے کہیں پر بھی، مثال کے طور پر کسی ملک کے ساتھ جنگ لگ جاتی ہے تو پورے علاقے کے اندر لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کوئی بھی بندہ افراتفری نہ پھیلائے، کوئی افواہ نہ پھیلائے ہیں۔ افواہوں سے بڑا یعنی کہ کام ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی افواہ پھیل جاتی ہے کہ تمہارے ملک کی فوجیں ان پر چڑھ گئی ہیں، ان کا لتاڑا کر دیا انہوں نے، وہ سارے معافیا مانگ رہے ہیں، بس وہ اپنے اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، تو لوگوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور چل ٹھیک ہے جی پھر فتح ہی ہو گئی تو اب ہمیں چکنا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ معاملہ بعض اوقات الٹ نکل آتا ہے یا نہیں، بھاگے ان کے اپنے فوجی ہوتے ہیں، یہ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، ہر شے چھوڑ کر پیچھے سے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یا پھر جناب یہ ان کی فوج جو ہے نا وہ کسی بھی معاملے میں یعنی کہ آگے بڑھ رہی ہو، پیچھے سے ان کو کہہ دیا جائے نہیں نہیں جناب وہ تو مارے گئے ہیں، سارے رگڑے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ آگے نہ جائیں، یہ بھی وہاں سے پیچھے بھاگ جائیں، ان کو مدد کی ضرورت ہو یہ بھی نہ جائیں وہاں۔ تو اس طرح کر کے افواہیں پھیلانا، معاملات خراب کرنا، آج کل تو ویسے میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ جناب جنگیں جیتی جاتی ہیں، کسی کو بدنام کیا جاتا ہے، پکڑ کے اس کو پوری دنیا سے الگ کر دیا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے کیا جاتا ہے جی، اسے ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے کیا جاتا ہے، حالانکہ فوجیں حرکت میں نہیں آئی ہوتی، میڈیا پہ ساری جنگ دکھا دی جاتی ہے یا نہیں؟ میڈیا پہ سارا کچھ دکھا دیا جاتا ہے، تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعد میں جب رپورٹیں آتی ہیں، اطلاعیں آتی ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں اس وقت کے منافقین جو حرکت کر رہے تھے، آج کل کے اینکر ٹی وی پر بیٹھ کر وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ابھی ترکی میں ایک بندہ گرفتار ہوا جی، اس ذلیل نے اتنا عرصہ تک بڑے بڑے ناول لکھے اسرائیلیوں کی عدم تسخیر پر، ان کی ایسی ایسی ایٹمی ٹیکنالوجی اس نے دکھائی، اس نے کہا ایسا خطرناک یہ کر دیا تو وہ کر دیا، ہوتا کچھ بھی نہیں تھا، اس نے پوری قوم کو یرکایا ہوا تھا، ایسا ذلیل اور محقق بھی بڑا زور کا، لیکن آپ کو پتہ ہے رنڈی ہوتی ہے، کسی وقت کہیں بھی ناچ پڑے۔ اس ذلیل نے پھر جناب ایسی ایسی باتیں کی، بڑے بڑے ناول لکھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی اس نے، اور اندر سے فنڈنگ اس کو اسرائیل کرتا تھا۔ استنبول میں پکڑا گیا، گرفتار ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس بندے نے یہ حرکت کی ہوئی تھی، یعنی کہ تھا کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن اس نے عالم اسلام کو پریشان کرنے کے لیے، ان پہ گھبراہٹ طاری کرنے کے لیے اس طرح کی جناب ناول لکھے، کتابیں لکھی، وہ جناب یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس ان کے مقابلے کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ لوگوں کے حوصلے پست ہو جائے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جو دشمن کی طرف سے یعنی کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں، لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، ان کے اندر لڑنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ جیسے آج ہماری پاکستانی اکثریتی قوم جو ہے نا، ان سے آپ ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، ہر بندہ یہی ہوگا، اس کی کیفیت یہی ہوگی، وہ نہیں جی ہم تو بھائی نہیں، ہم نہیں اسی نہیں بھائی، وہ مخنث نہیں ہوتے جو چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مخنث جڑے، ان سے کسی نے کہا یار بھی تم کو ہتھیار وغیرہ نہیں رکھتے، اس نے تالی بجا کے کہا انہیں کیا ساڑا دشمنی کڑائے تھے، ہے نہیں، انہوں نے کہا ساڑی کتنا کی جنگ دس بلا۔ تو وہی حساب ان کا بنا ہوا ہے، جس کو بھی ہاتھ لگائیں وہ بہت اندر سے وعلیکم السلام کہتے ہیں، وہ دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت منافقین یہی کرتے تھے، ہاں جی، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمانوں کو خلاف کہیں پہ لشکر جاتا، مدینے میں افواہ پھیلا دیتے، وہ جی سارا لشکر ہی مارا گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سارا لشکر گرفتار ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے، لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں، لوگ پریشان ہو جائیں، گھبرا جائیں، ہاں جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ اذاعوا بِهِ، میں جب بھی کوئی خبر آتی ہے وہ چاہے امن کی ہو یا خوف کی ہو، اذاعوا بِهِ، یہ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو کانوں میں پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جیسے ہی ان کے پاس یہ بات پہنچی تھی، وہ چاہے خوف والی ہو یا امن والی ہو، ان کا کام بنتا تھا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہ اس بات کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، یا پھر رسول اللہ علیہ السلام کے وہ صحابہ جو دانا ہیں، اہل فہم ہیں، یعنی وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام لے بٹون، جیسے حضرت ابو بکر اور عمر ہیں، حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے اس بات کو، یا پھر اولی الامر کے پاس لے جاتے، دانا لوگوں کے پاس لے جاتے، تو فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو میں ضرور بھی ضرور وہ تحقیق کر کے بتا دیتے ان کو کہ وہ بات پھیلانے والی ہے یا نہیں،
وہ بات پھیلانے والی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ انہی کی بارگاہ میں لے جاتے، حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاتے، یا پھر جو اجلہ صحابہ ہیں ان کو جا کر بتاتے جی یہ معاملہ ہوا ہے، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی بات، آج کل ہماری عوام کا علم کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اکثر اعتماد جو ہے وہ صرف اور صرف فیس بک پر ہے۔ فیس بک، یوٹیوب، گوگل، اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہی پر اعتماد ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، کوئی بھی بات تمہیں پہنچے اسے پھیلانا نہ شروع کر دو، تم جا کر کے اپنے وقت کے، اپنے دور کے، اپنے پاس، اپنے قریب رہنے والے جو علماء حق ہیں ان کے پاس جا کر پوچھو، ان سے جا کر پوچھو جی یہ بات ہم نے سنی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ عموماً لوگ جو ہے نا وہ ٹی وی سے علم سیکھ کے آ جاتے ہیں کہ ٹی وی سے جو علم سیکھا ہے، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹی وی سے علم کون سا آ رہا ہے؟ ہاں جی، وہ بہت ساری باتیں دین کی تو وہ سامنے بیٹھے لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے اگر ہم نے یہ بات کر دی تو ہمارا چینل ہی بند ہو جائے گا۔ تو پھر ان لوگوں پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا علم کے معاملے میں۔ علم کے معاملے میں آپ علماء حق کی طرف رجوع کریں، یہی رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، میں کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، وَلَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اسے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اور یا پھر یہ اولو الامر کے پاس لے آتے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ ضرور جان لیتے کہ وہ تحقیق کر کے ان کو بتاتے کہ یہ بات کس درجے کی ہے، کس حیثیت کی ہے، اس کو پھیلانا چاہیے یا نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، میں محبوب کے صحابہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے لوگ جو ہیں وہ شیطان کی پیروی کر چکے ہوتے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ وہ شیطان کون سا ہے؟ یہ شیطان وہی ہے جو آگے جھوٹی خبریں پھیلاتا تھا، جھوٹی خبریں پھیلاتا تھا۔ فیس بک، یوٹیوب، گوگل شوگل، یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ شیطان ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ شیطان ہے۔ اینکر، ٹی وی اینکر، لبرل، یہ سارے کون ہیں؟ شیطان ہیں۔ تو لہٰذا ان کی پیروی نہ کی جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان اسے ہی کہا ہے جو آ کر کے ایسی خبریں پھیلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔